تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور ایک خاصیت علماء کرام نے لکھی ہے کہ اگر کسی کے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا ہے، بیٹی ہو رہی ہے، تو وہ نیت کر لیں، جب حمل ٹھہرے تو وہ حمل ٹھہرنے پر نیت کر لیں کہ اگر میرا بیٹا ہوگا تو میں محمد نام رکھوں گا، تو اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیٹا عطا کر دے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2.5-3 سال میں شرح صدر ہوا، سینے کو نکال کر، دل کو نکال کر کے دھلا اور پھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ ابھی 4 سال کے ہیں۔ ایک تو یہ معاملہ ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں رہتے ہوئے، تو اب وہ گھبرا گئی، اور جب بھائی نے دیکھا کہ 2 آدمی آئے ہیں اور آ کر کے بھائی یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے دل کو نکال لیا ہے، تو گھبرائے ہوئے دوڑ کر کے آ کر کے گھر پر بتایا حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہ 2 آدمیوں نے کہا ہمارے قریشی بھائی کو قتل کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی کہ عبد المطلب کو کیا جواب دوں گی، اور جا کر کے ان کی والدہ کو کیا جواب دوں گی۔ بھاگی دوڑتی ہوئی آئی اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں پرسکون بیٹھے ہوئے۔ دوڑ کر کے آئی اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جان پریشان نہ ہوں، میں بالکل صحیح ہوں، میں پرسکون ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ کہا کہ بیٹا یہ تو بتاؤ کہ واقعہ کیا ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا کہ 2 آدمی آئے، میرے سینے کو چاک کیا اور دل نکالا، دل کو دھلا اور پھر دل کو اپنی جگہ پر رکھا، اور پھر اب میرے سینہ آپس میں مل گئے۔ تب حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئے کہ ایسا تو نہیں کوئی اثر ہو گیا، کوئی جادو ہو گیا، کوئی جن کا اثر ہے، کیا پریشانی ہے۔ ابھی اس پریشانی میں تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے باہر ہیں اور حلیمہ سعدیہ آپ کے پاس ہے۔ وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا ہے یہودیوں کا۔ ایک یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہو نہ ہوگا یہی آخری نبی الزما ہے، کہ یہی آخری نبی الزما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اس کو قتل کر دو، نہیں تو آ کر کے یہودیوں کی حکومت کو ختم کر دے۔ تو ایک دوسرے نے ان سے کہا کہ رکو، کہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے نبی آخر الزما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ وہ کیسے ہوں گے، کہ ان کی جو علامت ہے تو پہلے وہ معلوم کر لیں۔ تو حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ ان کا والد ہے، کہ ان کے باپ زندہ ہے۔ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر حضرت حارث کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرے شوہر ہیں، ان کے والد ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم خواہ کہہ رہے ہو کہ ان کے تو والد ہیں، کا جو بچہ آخری نبی آخر الزما ہوں گے، کا ان کے والد نہیں ہوں گے، والد دنیا میں آنے سے پہلے دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ وہ جیسے قافلہ آگے بڑھنے لگا تو وہ آدمی چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ یہی نبی آخر الزما ہے، کہ ان کو قتل کر دو، نہیں تو دنیا کی بادشاہت ان کی ہوگی، دنیا پر بادشاہت یہ کرے۔ تب حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو، ایک تو بچے کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا کہ سینہ چاک کر دیا گیا، کہ دوسرے یہ یہودی مارنے کے در پر ہیں، کہا کہ اب بچے کو ان کے ماں کے حوالے کر دیا جائے۔ ان کو لے جا کر کے علماء نے لکھا کہ 4 یا 5 سال کی عمر رہی ہوگی، حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی والدہ محترمہ اور حضرت عبد المطلب کے پاس لے جا کر کے واپس کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمینہ کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور 6 سال کی عمر ہوئی، اور 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ننیحال مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں، اور وہاں سے واپسی پر مدینہ منورہ سے قریب 2 دن اور 2 رات کا سفر ہے، جو بیچ میں ایک جگہ پڑتی ہے ابوا نام کی جگہ۔ وہاں آ کر کے حضرت آمینہ کی طبیعت بگڑ گئی، اور کتابوں کے مطالعے سے لگتا ایسے ہے کہ جو اچانک سے جو طبیعت بگڑی ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو، اور حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی 6 سال کے ہیں،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ جہاں لیٹی ہوئی ہیں وہ تھوڑا سا اونچی جگہ، ابھی بھی جو قبر ہے جو وہاں سے گئے ہیں جنہوں نے دیکھی ہے تو وہ تھوڑا ابھری ہوئی جگہ ہے، اور جو اس کے باقی جگہ وہ نیچی ہے، تو وہاں لیٹی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ کو پکار رہے، اور جب دیکھا کہ اب اٹھ نہیں رہی ہیں اور ساتھ میں باندھی ہیں، حضرت آمینہ کی باندھی ساتھ میں، بس 3 آدمی، جس حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صرف باندھی، ان کو تسلی دے رہی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی نہیں مل رہی۔ قبر تیار کی اور چھوٹے چھوٹے پتھروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر بنا دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے لے کر کے چلی، ان کی باندھی گھسیٹنا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھینچ کر کے زبردستی لے جانے کی کوشش کی، ہاتھ چھڑا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا کر کے قبر پر لپٹ گئے، اور جو اپنی والدہ سے آخری کلام کیا ہے قبر پر، فرمایا کہ امی جان آپ تو جانتی ہیں کہ دنیا میں آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، اور آپ بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی گئی، کہ آپ جانتی ہیں کہ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے آپ کے سوا، کہ آپ بھی چھوڑ کر کے چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں تمام سہاروں کو ختم کر دیا، کا یہ بتانے کے لیے کہ صرف آپ کا سہارا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر قریب 47 یا 48 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑا مجمع ہے، اور وہ اس جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر رہے، وہ جگہ پڑی جہاں آپ کی والدہ کی قبر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو اس طرح موڑ دیا۔ 47-48 سال کے بعد، آج کل تو نوجوان اپنے والدین کو کچھ سالوں کے بعد بھول جاتا ہے، کہو تو کچھ دنوں کے بعد بھول جاتا ہے۔ 48 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہنچے قبر پر، دونوں پیروں کو اوپر کیا، اور جب بیٹھ جاتے ہیں اور سر کو پیروں میں جو ڈال لیتے ہیں، اس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چیخ تک نکل گئی رونے اپنی والدہ کی قبر پر، اور اس وقت ارشاد فرمایا کہ یا کاش میری والدہ زندہ ہوتی اور میں مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے گیا ہوتا، اور میری والدہ مجھے آواز دیتی کہ میں نماز توڑ کر کے اپنی والدہ کا کہنا پورا کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والدہ کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، اور آج میں اور اپنے والدین کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کتنوں کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفل نماز نہیں، کا فرض نماز توڑ کر کے اپنی والدہ کا حکم کو بجا لاتا ہے۔ فرض نماز، والدین اگر کسی چیز کا حکم کریں تو اولاد کے اوپر فرض عین ہے، جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے ویسے ہی والدین کی بات کا پورا کرنا فرض ہے، شرط یہ کہ وہ حلال چیز کا حکم کرے، شریعت کے خلاف کوئی حکم نہ دے۔ والدین کے مقام کو سمجھا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والدین کی قبر پر زار و قطار رو رہے ہیں، ہم اپنے والدین کو قبروں میں ڈالنے سے پہلے ان کو قبر میں ڈال چکے ہوتے ہیں، جبکہ زندہ ہوتے ہیں ان کو قبر میں ڈال چکے ہوتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ اپنے والدین کو خرچہ اگر اس حالت میں پہنچ جائے تو اگر والد بنا اجازت کے کچھ خرچ کر دے تو اس پر جھگڑے شروع ہو جاتے، مفتی صاحب کے پاس پہنچ جاتے فتویٰ لینے کے لیے کہ میں اپنے والد کو دیتا ہوں 20واں حصہ اور پھر بھی میرا والد میرے پیسوں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ اس طرح کا پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تیرا ہے وہ سب تیرے ماں باپ کا ہے، کہ ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے تیرے سے پوچھ کر کے خرچ کریں گے، کہ جو تیرا ہے وہ تیرے باپ کا ہے، وہ تیرے ماں باپ کا ہے۔ میرے بھائیوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے والد کو دنیا میں آنے سے پہلے کھو دیا تھا، دنیا میں آنے سے پہلے، اور والدہ کو 6 سال کی عمر میں کھو دیا۔
6 سال کی عمر ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آج کی بات کو میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ بس ایک ارادہ میں اور آپ کر لیں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جنت کمانے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر، اور کہوں دوسرے لفظوں میں تو اس سے آسان طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ والدین کے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے،